تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا ہاں مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا ہاں پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا ہاں دیکھا ہاں مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے نیزے پا سر دل بر زہرا ہاں دیکھا ہاں مجرئی خلق میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا اصغر
گلا خون میں تر میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدی پوشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کوڑا کے ان آنکھوں نے ہائے کیوں ہو نہ گئی کوڑا کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ ہاں دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ظلم ہے مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا ظلم ہے مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا
مجرئی خلق میں سلام دشمنان اہل بیت لعنت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات اللهم تاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر صلوات علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. تھوڑا اگر قریب قریب آ جائیں تو بات کرنا جانا ان شاء اللہ کیا درود پڑھتے رہے تھوڑا آگے آگے صلوات علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان عرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الابتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے، ہمیں اتنی زندگی اور مہلت دے رہا ہے کہ ہم فرش عزائے حسینی پر آ سکیں. اور یہ ایک ایسا مقام ہے کہ گویا علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگی تو انسان حسرت کرے گا کہ کاش کچھ دیر اور فرش عزائے حسینی پر بیٹھ جاتا. جب ان اعمال کا وزن پیش کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں تو اس وقت حسرت ہوگی کاش کہ کچھ دیر اور اس فرش عزائے حسینی پر بیٹھ جاتا اور ایک اور پروردگار کی طرف سے اس کا انعام اور جزا پاتا. ایک سوال بھیجے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. اور خود پروردگار کا اس پہ بھی شکر بنتا ہے کہ ہمیں اس نے ان کازز اور ایفیکٹ میں، ان سبب اور اسباب میں قرار دیا کہ جن کی وجہ سے ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے. میں اس کو اور واضح کرتا ہوں اس بات کو. پروردگار نے قرآن میں قاعدہ دیا فَاذْكُرُونِی أَذْکُرْکُم کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ آیت اس پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے مگر میں اشارہ کر کے اپنے موضوع کی طرف بڑھ جاؤں گا. کہا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں. اب پروردگار کا یاد کرنا دو طرح کا ہے. پروردگار عمومیت میں ہر ایک کو یاد رکھتا ہے. پروردگار عمومیت میں کافر کو یاد رکھتا ہے، مشرک کو یاد رکھتا ہے، عیسائی کو یاد رکھتا ہے، سنی کو، شیعہ کو، ہر ایک کو عمومیت میں ہر ایک کو یاد رکھتا ہے. لیکن پروردگار کا ایک ہے خصوصی یاد رکھنا. اس کے معنی کیا ہے؟ کہا پروردگار کو جو جس انداز سے جس درجے پر یاد رکھتا ہے خدا بھی اسے اسی درجے پر یاد رکھتا ہے. خدا بھی اسے اسی درجے پر یاد رکھتا ہے. اور وہ کس طرح سے یاد رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے عمومی ہے یاد رکھنا، عمومیت میں ہر ایک کو یاد رکھتا ہے. اور خصوصی طور پر خدا اسے اس طرح سے یاد رکھتا ہے کہ جو جس انداز سے خدا کو یاد کرتا ہے. اگر ہم کائنات میں نگاہ دوڑائیں تو ہمیں ایک ہستی ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جب اس کا سر سجدے میں تھا اور گلے پر خنجر رواں تھا لیکن زبان پر ذکر الہی جاری تھا. اس وقت یہ آواز آئی گیا حسین تو نے مجھے زیر خنجر یاد رکھا، اب تجھے یاد کروانا میرا کام ہے، تیرا نام باقی رکھنا میرا کام ہے. پھر اگر نگاہ دوڑائیں تو جب سر اور تن میں جدائی آ چکی، سر نو کے نیزہ پر تھا لیکن پھر بھی زبان پہ ذکر الہی جاری تھا. تو شاید یہ آواز ہے حسین تو نے مجھے نو کے نیزہ پر یاد رکھا، اب قیامت تک تیرا ذکر باقی رکھنا میرا کام ہے. کیونکہ جو جس انداز سے خدا کو یاد رکھتا ہے خدا بھی اسے اسی انداز سے یاد رکھتا ہے. اور پروردگار جب کسی کا ذکر کرے گا، یہ در حقیقت ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ذکر نہیں ہے بلکہ پروردگار ذکر کرتا ہے. خدا کا ایک اسم ہے ذاکر، چونکہ اسماء کی بحث ہے. پروردگار کا اسم ہے ذاکر یعنی ذکر کرنے والا. اب جب خدا ذکر کرے گا تو کیسے ذکر کرے گا؟ آیا وہ ہماری طرح جسم رکھتا ہے؟ وہ ہماری طرح زبان رکھتا ہے؟ بلکہ نہیں، وہ سبب اور اسباب کے ذریعے سے، کازز اور ایفیکٹ کے ذریعے سے ذکر کرے گا. پروردگار کا اس پہ بھی لاکھ شکر بنتا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ان سبب اور اسباب میں قرار دیا کہ جن کی بدولت آج ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے. پروردگار کا آپ انتخاب ہیں. گویا ہم اس وقت ہمارا ذکر کرنا ذکر حسین ابن علی، گویا ہم پروردگار کے اسم ذاکر کے مظہر قرار پا رہے ہیں. ہم پروردگار کے اسم ذاکر کے مظہر قرار ہے. کوئی صلوات کا سہارا دے. ہماری گفتگو اسماء حسنہ الہی کے موضوع پر جاری ہے اور آج سلسلہ گفتگو کی تیسری مجلس ہے.
ہم نے کل گزارشات کچھ عرض کی تھی اسماء الحسنہ کے ضمن میں، اس کا خلاصہ چاہتا ہوں آپ حضرات کے ذہن آمادہ ہو جائیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ پروردگار کی اسماء الحسنہ کی تعداد کے بارے میں کچھ بات کی تھی۔ کہا کہ پروردگار کی اسماء الحسنہ 99 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے، 4000 نہیں ہے، تو جو ہے آپ حضرات کی ذہنوں میں ہے کل گفتگو۔ کہا کہ پروردگار ہر وہ اسم کہ جس میں کمال پایا جاتا ہو وہ پروردگار کا اسم کہلوا سکتا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا کل کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کیسے اللہ کے لیے ہیں؟ پھر میرا آپ کی تعریف کرنا، آپ کا میری تعریف کرنا، اس کے کیا معنی ہے؟ تو جو ہے آپ کا میں نے ایک مثال بھی دی تھی، میں چاہتا ہوں تھوڑا جو حضرات آج نئے آئے ہیں پہلے دن ان کی زیارت ہو رہی ہے تاکہ وہ بھی گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ کہا کہ جس کی بھی تعریف کریں گے وہ کس کی طرف پلٹے گی تعریف؟ اللہ کی طرف۔ کیسے؟ کیونکہ آپ جس چیز میں بھی حسن دیکھیں گے، جس چیز میں بھی کمال دیکھیں گے، وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، وہ اس کا اپنا حسن نہیں ہے۔ چلے میں اور اس کو محسوس مثال دیتا ہوں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اپنے چہرے پر نگاہ کریں۔ بعض دفعہ انسان سو کے بھی اٹھتے آئینے کے سامنے چلا جائے تو اپنے آپ کو بڑا خوبصورت آئینے میں دیکھتا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے گا اس موقع پر رک کر کہ جب اپنے آپ کا بڑا خوبصورت سمجھ رہے ہوں گے، دوسرے الفاظ میں میاں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہوں گے، دیکھیے گا کہ آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن اپنے آپ سے ہے؟ کہا نہیں، آپ کا حسن اپنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو حسن کسی اور ہستی نے عطا کیا ہے۔ وہ جس کی بھی تعریف کریں گے وہ ہر تعریف پلٹے گی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کیونکہ ہر تعریف، ہر شے کو قابل تعریف بنانے والا، ہر شے کو لائق تعریف بنانے والا وہ ذات ہے۔ کیونکہ ہم نے ایک مثال بھی دی تھی، میں پھر مثال کو عرض کرتا چلوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی خوبصورت مصوری، کوئی خوبصورت پینٹنگ دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ پینٹنگ کس کی ہے، اس پینٹر نے بنائی ہے، مصور نے بنائی، بلکہ جب آپ اس کے حسن کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پینٹنگ کا حسن اپنا، یہ کمال اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ پینٹر کے ہاتھ سے اس پینٹنگ میں منتقل ہوا۔ تو در حقیقت جب آپ پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو گویا وہ تعریف پینٹر کی ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ کائنات میں کسی حسن کی، کسی کمال کی تعریف کرتے ہیں تو ہر تعریف پلٹتی ہے اس پروردگار کی طرف۔ اب یہ آواز آئے گی الحمدللہ رب العالمین، کہ گویا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہ ہم نے کل عرض کیا۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ پروردگار کی اسماء الحسنہ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہا اسم یہاں پہ جمع میں استعمال ہوا ہے، ایک سے زیادہ اسم، حسنہ یعنی بہترین، اچھے نام۔ کہا پروردگار کے تمام نام ہی اچھے اور بہترین ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا، یہ بھی کل کی گفتگو ہے، پھر ہم نے عرض کیا کہ پروردگار کی جتنے بھی نام روایات میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، دعاؤں میں ہیں، کیا ہم پروردگار کو اپنی طرف سے کوئی نام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور آخری جو کل گفتگو کا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم پروردگار کو علیم کہیں گے، علیم یعنی علم والا، اور اگر ہم بھی کسی انسانوں میں سے کسی کو عالم کہیں تو وہ بھی ہے علم والا۔ اب اس میں فرق کیا ہوگا؟ خدا بھی عالم ہے، وہ انسان بھی عالم ہے، بس فرق یہ تھا کہ جب خدا کی طرف عالم کی نسبت جائے گی تو معنی بدل جائیں گے، جب انسان کی طرف نسبت جائے گی تو معنی بدل جائیں گے۔ یہ ہماری کل کی گفتگو تھی۔ اب آپ حضرات کے اذہان کچھ حد تک متوجہ ہو چکے ہوں گے جو حضرات پہلے دن آئے ہیں انشاءاللہ۔ یہیں سے ہم نے کل گفتگو چھوڑی تھی، اور اگلا جملہ گفتگو کا یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی اسم کی نسبت خدا کی طرف دیں گے تو اس میں کچھ شرائط پائی جاتی ہیں، ہم نے ان شرائط کو مد نظر رکھنا ہے، تب ہم کسی اسم کی نسبت خدا کی طرف دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اسم ہے کیا؟ اصل میں جب ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ، اسم کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو کسی ذات یا کسی صفت پر دلالت کرے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی ذات یا کسی صفت پر دلالت کرے۔ اب جب لفظ خلقت آتا ہے تو در حقیقت یہ اسم خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا ان اسماء کی حقیقت لفظوں میں نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ انہی حقیقتوں کو جب الفاظ میں ڈھالا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اسم پروردگار۔ انہی صفات کو جب لفظوں میں ڈھالتے ہیں تو کہا یہ پروردگار کا ایک اسم ہے۔ چونکہ مجھے پورا یہ 10 دن ایک پوری سید میں، جیسے کہتے ہیں ناک کی سید میں
اسماء حسنہ پر ہی گفتگو کرنی ہے. چاہے آپ پریشان ہو, مجھے آپ کو پریشان بھی اور محمد وآل محمد سلام. کیونکہ اگر سنی سنائی باتیں ہی آپ کو بتا کے بھیجنا ہے تو پھر اس کا گویا فائدہ اس طرح سے نہیں ہوگا. تو اسماء حسنہ یعنی اچھے نام, بہترین نام. اب آئیے اسی گفتگو کو اور کھولنا ہے کہ جب ایک صفت کی نسبت, اسم کی نسبت خدا کی طرف دی جائے گی تو معنی کیا ہوں گے, جب وہی نسبت انسان کی طرف دی جائے گی تو معنی کیا ہوں گے. اچھا, جب ہم خدا کی طرف نسبت دیں گے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسم جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ کمال ہو اور اعلیٰ درجے کا کمال ہو. تو جو ہمارے یہاں حضرات, جب بھی کسی کمال کی نسبت خدا کی طرف دیں گے اس وقت اس اسم کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے کہ جب اس اسم میں اعلیٰ درجے کا کمال ہو. اگر کمال ہوگا لیکن اعلیٰ درجے کا کمال نہیں ہوگا تو وہ اسم کہلائے گا لیکن اسم حسنہ نہیں ہوگا. پہلی شرط کیا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کا کمال ہو, اور کمال اس طرح سے اعلیٰ درجے کا ہو کہ اس میں نقص اور عیب کی گنجائش نہ ہو. جہاں پہ بھی عیب اور نقص کی گنجائش ہوگی وہ اسم تو ہو سکتا ہے, کبھی اسماء حسنہ نہیں کہلا سکتا. بس دو شرائط میں نے, یہ گویا ایک ہی شرط ہے لیکن میں نے تھوڑا کھول کے بیان کیا تاکہ بات اور محسوس اور واضح ہو سکے. کہ پروردگار کا وہ ہر وہ شے کو اسم قرار دیا جا سکتا ہے جس میں اعلیٰ درجے کا کمال ہو اور اس میں نقص اور عیب کی گنجائش نہ ہو. اب آپ شاید آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے مولانا صاحب کہ یہ تو اب لفظوں کا کھیل کھیل رہے ہیں, یہ تو ساری لفظوں کی بات ہے. کہا نہیں, یہ بات لفظوں کا کھیل نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے کہ عربی میں ہر سننے والے کو سمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہر سننے والے کو سمی کہتے ہیں. اور انسان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سمی کہتے ہیں. عربی میں ہر دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خدا بصیر ہے. اور اردو میں ہمارے اپنے لیے دیکھنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بصیر کہتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ تو لفظوں کا کھیل ہے, اسے خدا کو بھی بصیر کہتے ہیں اور ہمیں بھی بصیر, ہم بھی سمی ہیں اور خدا بھی سمی ہے. کہا نہیں, پروردگار کی صفات اور عام انسانوں کی صفات میں فرق ہے. جیسے ہر دینے والے کو, عطا کرنے والے کو سخی کہتے ہیں, خدا بھی اگر دیتا ہے, عطا کرتا ہے تو اسے بھی سخی کہیں گے یا غنی کہیں گے. عام انسانوں میں جو عطا کرتا ہے اسے بھی غنی کہتے ہیں, لیکن ہم اگر خدا کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی غنی کہلاتا ہے. لیکن اس کی غنی ہونے میں اور ہمارے غنی ہونے میں, اس کے سخی ہونے میں اور ہمارے سخی ہونے میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جب ہم کسی کو عطا کرتے ہیں تو ہمارے پاس سے کم ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے اس کے پاس سے کبھی کم نہیں ہوتا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ علم کی مثال ذہن میں رہے گی. جب بھی میں مثالوں سے ان باتوں کو واضح کروں گا تو آپ حضرات وہ تقریب ذہنی کے لیے ہوں گی, کیونکہ خدا کی ذات کے بارے میں کوئی مثال بھی فٹ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ لیسا کمثلہ, کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے. خوب, جب ہم یہ کہیں گے کہ وہ اگر کسی کو عطا کرے تو اس کی ذات سے کم نہیں ہوتا. مثال کیا ہے؟ وہ آج کی مثال, اگر آپ کسی پروفیسر کے لیکچر میں جائیں, اس نے درس دیا اور لیکچر دیا ہو, تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنے % اپنے استاد کا علم دے لیا. اس نے کبھی, استاد نے نہیں کہا, پروفیسر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اتنا علم اس کے پاس چلا گیا اور میرے پاس کمی واقع ہو گئی. کبھی کسی نے کہا اسی طرح چونکہ پروردگار کا جو وجود ہے وہ اممیٹیریل ہے, مادہ نہیں ہے, میٹر نہیں ہے, میٹیریل نہیں ہے. جب اممیٹیریل ہے, جب مجردات کی بات آئے گی تو اب جب خدا جتنا بھی عطا کرے گا اس کے ہاں سے کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. ایک اور سوال بھیجے محمد والے. اب ہر سننے والے کو سمی کہتے ہیں, ہر دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ آئیے اس سے پہلے کہ میں تھوڑی سی فلسفی بحث کی طرف جاؤں اور ایک امام رضا علیہ السلام کی حدیث کی طرف آپ کو اشارہ کرنے کے سوال یہ حدیث بہت لمبی ہے لیکن میں جو کچھ جملے اپنے مفہوم کے لیے, اپنے مطلب کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں. یہ حدیث شیخ صدوق میں بھی ہے اور غالباً کافی میں بھی ہے. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس, آ کر کے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ, کہ آپ جب ہم خدا کو کہتے ہیں کہ خدا علیم ہے, خدا خبیر ہے, خدا وکیل ہے, خدا عزیز ہے, تو کہا ہم بھی ہیں, بصیر بھی ہیں, ہم بھی سمیع بھی ہیں, جو ہم بھی عالم ہیں وہ بھی عالم ہے. کہا فرق کیا ہے؟ اب امام نے اپنے انداز سے جواب دیا, میں اس کا اردو ترجمہ اس انداز سے کرتا ہوں. امام نے جواب دیا,
کہا کہ جب نسبت خدا کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوں گے، جب نسبت لوگوں کی طرف ہوگی، ما سوا اللہ ہوگی تو معنی بدل جائیں گے۔ گویا یہ معنی بدل جائیں گے اس وقت کہ جب اشارہ خدا کی طرف ہوگا، لیکن اگر اشارہ انسانوں کی طرف ہوگا تو معنی اور ہوں گے۔ اور ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، پھر اس گفتگو کا نتیجہ۔ لفظ امی، آپ نے بڑی ابحاث کو سنا ہوگا کہ لفظ امی کے معنی کیا ہے جی؟ ان پڑھ کے جو پڑھا لکھا نہ ہو، اور بڑے افراد نے اس سے بڑے گھوڑے دوڑائے کہ اس کا کیا معنی کیا جائے، اور نسبت کس کی طرف دی جاتی ہے؟ رسول اللہ کی طرف، اور یہ واقعات لقب ہے، لفظ امی لقب ہے رسول اللہ کا، روایت میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ ہے، لیکن جب ہماری طرف آئے گا تو امی کے معنی بدل جائیں گے، لیکن جب رسول اللہ کی طرف ہوگا تو معنی ہوں گے۔ کیسے؟ اب امی کے معنی میں کوئی شک نہیں ہے کہ معنی کیا ہے؟ ان پڑھ، یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا۔ جب میں اس دنیا میں آیا، میں پڑھا لکھا تھا تو میں کہلاؤں گا پڑھا لکھا، اگر میں پڑھ لکھ گیا تو کہلاؤں گا کیا؟ پڑھا لکھا، لیکن اگر میں نہ پڑھا لکھا تو کیا کہلاؤں گا؟ ان پڑھ۔ اب میرے لیے لفظ امی صدق آئے گا کیونکہ میں اس دنیا میں آیا اور پڑھنے لکھنے کو چھوڑ دیا، اب میں کہلاؤں گا امی۔ لیکن وہ ہستی کہ جس نے یہاں آ کر نہ پڑھا ہو بلکہ اپنا علم خدا سے لے کر کے آیا ہو، اگر وہ علم اپنا لے کر کے آیا ہے، اب اس کو اس معنی میں امی نہیں لیں گے، بلکہ اسے یہاں کے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ علم کل ہے اور وہ عقل کل ہے۔ وہ یہاں کے علم کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں علم بانٹنے آیا ہے، چاہے جائے گا یہاں پہ آ کے سیکھے۔ ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد۔ تو یہ کہا جب لفظ امی جو ہے وہ معنی بدل جائیں گے، جب آپ کے لیے ہوگا، میرے لیے ہوگا تو معنی اور ہوں گے، جب رسول اللہ کے لیے ہوگا تو معنی بدل جائیں گے۔ کیوں؟ وہ علم وہاں سے لے کر کے آئے، اور بڑے جو ہیں جو رسول اللہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، گویا وہ ابھی تک انہی الفاظ میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ شیعہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو یا رسول اللہ کو اس انداز سے، اس نورانی حیثیت سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوتا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور مثال تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دو الفاظ کہ خود مسجد نبوی کہ جسے مسجد الحرام بھی کہتے ہیں، مسجد الحرام کے ساتھ بھی لفظ حرام موجود ہے، اور یہی لفظ موجود ہے شراب بھی کیا ہے؟ حرام۔ اب یہاں بھی لفظ حرام موجود ہے، یہاں بھی لفظ حرام موجود ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ معنی جب مسجد حرام کی طرف نسبت جائے گی تو معنی بدل جائیں گے، لیکن جب شراب کی طرف اشارہ ہوگا تو معنی، جب شراب کی طرف لفظ حرام کی نسبت جائے گی تو معنی ہوگا کہ یہ ایک بڑی پست اور حقیر چیز ہے، لیکن یہی جب معنی مسجد الحرام کی طرف جائیں گے تو وہ ایک عظیم اور جلیل القدر شے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم یہ ہوا ابھی تک کی جو گفتگو کا خلاصہ ہے کہ معنی اس وقت پیدا ہوں گے کہ جب نسبت کا پتہ چلے گا، جب نسبت خدا کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوں گے، جب نسبت انسانوں کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوں گے۔ خوب، یہاں تک ہماری گفتگو ایک حد تک پہنچ گئی۔ اب آئیے گفتگو کا تھوڑا سا فلسفی نقطہ نظر کہ جس کے بعد مجھے ان صفات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہاں تک متوجہ ہیں انشاءاللہ آپ حضرات؟ اگر متوجہ ہیں تو سلوات بھیجیں محمد تو جب بات کرتے ہیں پروردگار کی اسماء کی کہ پروردگار کے سارے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنی کس کے ہیں؟ پروردگار کے، تو کس انداز سے بیان کریں گے؟ کہا دنیا میں دو طرح کے وجود ہیں، دو طرح کے وجود ہیں، ایک واجب الوجود اور ایک بولیے گا ممکن الوجود۔ واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ کہا واجب الوجود وہ وجود ہے کہ جس کا وجود خود سے ہو، جس کا وجود خود سے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کا وجود اپنا ہو، جو اپنی ذات سے ہو، جسے کسی نے وجود نہ دیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ خوب، اسے ہی کہتے ہیں اصل وجود بھی، اسے ہی کہتے ہیں وجود محض بھی، یعنی جس نے کسی سے وجود نہ لیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں فلسفے میں؟ واجب الوجود۔ خدا کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے ائمہ ہوں، چاہے وہ ریت کے ذرات ہوں، یہ سب کے سب کہلاتے ہیں ممکن الوجود، کیونکہ ان کا وجود اپنا نہیں ہے، بلکہ وجود کس سے لیا انہوں نے؟ واجب سے، یعنی خدا سے۔ جو وجود خدا سے لے یا غیر سے لے اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اب آپ جب یہ دو الفاظ، یہ دو اصطلاحات آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی تو پھر بعد والے مراحل کیا ہیں؟ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، جب ہر
ہر وجود اخذ کر رہا ہے واجب سے، تو گویا ہر شے کو وجود دینے والی وہ ذات ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی. جب ہر شے کا وجود اسی پر انحصار کرتا ہے اور اس کا وجود اپنا نہیں ہے، گویا وہ لامحدود ہے اور یہ محدود ہے. کیوں محدود ہے؟ کیونکہ اس کا وجود اپنا نہیں ہے. جس کا وجود اپنا ہو گویا وہ غیر کا محتاج ہے. جہاں پہ محتاج ہوگا گویا وہ محدود ہو جائے گا. جہاں محدود ہوگا تو گویا وہ ہر سب کچھ تو ہو سکتا ہے، کبھی خدا نہیں ہو سکتا. اب آئیے اگلی گفتگو کا اگلا مرحلہ کو سلوات کا سہارا دیں. تو جس کا وجود اپنا ہے تو گویا وہ کیا ہوگا؟ اصل وجود ہوگا. اس کے ہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوگی. اب آئیے لفظ سمیع اور بصیر پر بحث کو کھولنا ہے. ہم بھی سمیع ہیں، خدا بھی سمیع ہے. اب واجب الوجود اور ممکن الوجود کی ابحاث آپ کے ذہنوں میں رہے، کیونکہ ہر شے کو وجود کس نے دیا؟ واجب نے. ممکن کو کس نے دیا؟ واجب نے. خدا واجب ہے، خدا کے علاوہ ہر وجود ممکن ہے، چاہے انبیاء ہوں، ائمہ ہوں، چاہے ایک معمولی ریت کا ذرہ بھی ہو. اب یہ ذہنوں میں رہے تو اصطلاح اور اگلی گفتگو ہے سمیع اور بصیر. میں سمیع کہلاتا ہوں. کیسے سمیع کہلاؤں گا؟ کہا جب میں اس دنیا سے جب سے آیا میں تب سے سن رہا ہوں. کہا ہاں میں سنتا تھا لیکن سمجھتا، بچپن میں سنتا ہوں لیکن سمجھتا. عربی میں سمیع اسے کہتے ہیں، اسے نہیں کہتے کہ جو فقط سنتا ہو، بلکہ اسے کہتے ہیں جو سنتا بھی ہو سمجھتا بھی. ہاں جو سنتا بھی ہو اور سمجھتا بھی، سمیع اسے کہتے ہیں. اور فقط یہ ایک حد آ گئی کہ میں ہمیشہ سننے والا، یہ پہلی لیمیٹیشن آ گئی میرے سمیع ہونے میں. دوسری کیا ہے؟ کہا اگر مجھے سمیع بننا ہے تو اس زبان کو آنا چاہیے جس زبان میں وہ بات ہو رہی ہے. اگر اس زبان نہ آئے گی تو گویا میں پھر بھی سمیع نہیں کہتا. یہ دوسری لیمیٹیشن آ گئی، یہ دوسری حد اور حدود آ گئی کہ گویا اگر وہ زبان نہ آتی ہو میں یہاں بھی پھنس جاؤں گا، یہاں بھی میں سمیع نہیں کہلاؤں گا. اچھا پھر ایک اور حد کو بیان کرتے ہیں. کہا اگر آواز کی فریکوینسی بڑھ گئی میں تب بھی سن نہیں پاؤں گا. اگر لو ہو گئی، کم ہو گئی، میں تب بھی سن، گویا میں تب بھی سمیع، گویا میں ایسا سمیع ہوں کہ اس میں نقائص ہی نقائص ہیں. پھر اگلا مرحلہ کہا میں ہمیشہ سن رہا ہوں. کہا نہیں، ہمیشہ سے نہیں سن رہے. مجھے سننے کے لیے اعلی سماعت کی ضرورت ہے. مجھے سننے کے لیے اعلی، اگر یہ کان نہ ہو، اس میں خدا نہ کرے خلل واقع ہو گئے تو میں سن نہیں پاؤں گا. گویا جب میں سمیع ہوں تو گویا اس میں ہزار نقائص موجود ہیں. میں سنتا ہوں ہزار شرائط کے ساتھ، لیکن خدا ایسا سمیع ہے. خدا وہ سمیع ہے کہ جو ہمیشہ سے سن رہا ہے. اسے سننے کے لیے زبانوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اسے عربی میں پکارے تو وہ تب بھی جواب دیتا ہے، اگر فارسی میں پکارے تب بھی جواب دیتا ہے، اگر کوئی اردو پنجابی میں پکارے وہ تب بھی جواب دیتا، جرمن میں پکارے تب بھی جواب دیتا ہے. ایک سلوات بھیج محمد و آل محمد. اور خدا تو ایسا سمیع ہے جو زبانوں پر نہ آئے وہ بھی سن لیتا ہے. خدا ایسا سمیع ہے کہ جو زبانوں پہ نہ آئے تو وہ بھی سن لیتا ہے. اور خدا تو ایسا سمیع ہے کہ جو چھپے ہوئے سینوں میں راز ہوں ان کو بھی سن لیتا ہے. تو یہ اس میں سمیع تک ایک حد تک گفتگو ہے. اب لفظ بصیر پر اگر گفتگو کریں، جب یہ شرائط ہوں گی تب اب خدا کو کہہ سکتے ہیں السمیع کہ وہ ہے سننے والا. خوب، جب خدا کو کہیں گے بصیر کہ وہ دیکھنے والا ہے. اب میں بھی دیکھنے والا ہوں، خدا بھی دیکھنے والا. اب آپ آئیے، ایک حد تک آپ کے ذہن آمادہ ہو چکے ہوں گے اپنے ذہنوں میں. اب آپ کیلکولیشن کر لیں گے کہ کون کون سی چیزوں کو خدا سے ہٹانا ہے. کون سی بات بھیجو محمد و آل محمد. میں کب سے بصیر ہوں؟ جب سے میں اس دنیا میں آیا میں دیکھتا تھا. کہا آنکھیں نہیں کھلی تھی، میں دیکھتا تھا، لیکن ضروری نہیں جو دیکھتا تھا وہی سمجھتا بھی تھا. ممکن ہے کوئی چیز دکھنے میں اور ہو لیکن حقیقت میں اور ہو. حقیقت کچھ اور ہو، دیکھتا کچھ اور تھا، سمجھتا کچھ اور تھا. یہ میری حد و حدود ہے. اگر آنکھ کے بہت زیادہ قریب آ جائے گی میں تب بھی دیکھ، اگر بہت فاصلے پہ چلی جائے میں تب بھی دیکھ. لیکن آیا اور پھر میں اگر میرے پاس اعلی بصارت نہ ہو میں دیکھ سکتا ہوں، میں تب بھی دیکھ. لیکن ہاں اگر اسی میں خلل واقع ہو جائے میں تب بھی دیکھ سکتا ہوں.
لیکن وہ ایسا بصیر ہے جو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے. وہ ایسا بصیر ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے اعلیٰ بصارت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ. وہ ایسا بصیر ہے کہ جو ذہنوں میں آنے والے خیالات کو بھی دیکھ سکتا ہے. وہ ایسا بصیر. پھر اگر مصوری پہ آئیں، خدا مصور ہے. کیا ہے؟ بنانے والا. مصور یعنی بنانے والا. عام انسان جب مصور کہلائے گا، بنانے والا، تو کیا ہوگا کہ اس کو بنانے کے لیے رنگوں کی ضرورت. وہ رنگوں کا محتاج ہے. تصویر اچھی بنانا چاہتا ہے، کنواس کا محتاج ہے. ہاں بے شمار چیزیں ہوں گی. ہاں اگر اس کی آنکھیں نہ ہوں گی وہ بنا نہیں سکے گا. اگر ہاتھ نہیں ہوں گے وہ کچھ بنا. اگر انسان کو مصور کہیں گے تو ہزاروں حدود و قیود اس میں آئیں گی. لیکن اگر خدا کو مصور کہیں گے، وہ ایسا مصور ہے کہ وہ شکم مادر میں بھی چہرے بنا دیتا ہے. وہ ایسا مصور ہے کہ ماؤں کے ارحام میں بھی شکلیں بنا دیتا ہے. اب ایک حد تک کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فارمولا آ گیا. فارمولا کیا ہے کہ جب ایک اسم کی نسبت خدا کی طرف دی جائے گی تو معنی اور ہوں گے، جب انسانوں کی طرف آئے گی تو معنی اور ہوں گے. جب خدا کو سمیع کہیں گے تو گویا تمام حدود و قیود کو ہٹانا پڑے گا. لیکن جب انسانوں کو سمیع کہیں گے تو تمام حدود و قیود کو شامل کرنا پڑے گا. خوب. یہاں تک ایک بات آ گئی. ایک اور صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اور اس فارمولے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب آ گیا اب ہر جگہ پہ سے اپلائی، بلکہ اس کے بعد آپ نے بڑے مراحل طے کرنے ہیں. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ پورے صراط بھی آپ نے بہت اسماء کے بارے میں طے کرنے ہیں. یہ کلی فارمولہ نہیں ہے. اب ایک سوال میں خود سوال اٹھاتا ہوں اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں. چونکہ سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا جب میں سوال بیان کروں گا تو آپ سوچ سکیں کہ ہاں واقعی یہ سوال یہاں پر بنتا ہے. اس سے پہلے کہ اس سوال کی طرف جاؤں، اس سے ملتا جلتا ایک نکتہ عرض کروں گا. آپ نے بعض حضرات سے یہ سن رکھا ہوگا کہ مجھے خدا نے کیوں خلق کیا، خدا نے مجھے کیوں بھیجا. نہ بھیجتا. کیوں خدا نے؟ میں مجبور تھا خلق ہونے میں. کوئی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا. خاص طور پر وہ افراد جو ناشکری کرتے ہیں، ایتھسٹ حضرات ہیں، خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. سب سے بڑی وہ جو خدا پہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے وجود نہ دیتا، میں اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا، میں ان مشکلات کا شکار ہوا، میں نے اتنی مشکلات دیکھی تو خدا مجھے نہ بھیجتا. ہم اسے جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا ایک شے کا ہونا خیر ہے یا نہ ہونا خیر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کہا اس پہ تو اور خود اگر ہم اپنے لیے بھی اس میں ایک درس اخلاق تلاش کریں تو یہ ہوگا. ہم انسان بھی بعض دفعہ بڑی ناشکری کرتے ہیں. کہا خدا بھیج تو دیا تم نے اس دنیا میں، یہ بھی مشکل ہے، یہاں یہ بھی پرابلم ہے، مالی بھی پرابلم ہے، فیملی میں بھی مسائل ہیں، نہ آتا تو اچھا تھا. نہیں ہزار خدا سے گلے شکوے کرتے ہیں. تو خدا کا، چونکہ خدا تو رحیم ہے، وہ کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتا. لیکن شاید کبھی یہ جواب ہے تو وہ یہ ہوگا کہ تمہاری کیا اوقات تھی، تمہیں تو میں نے وجود عدم سے وجود دیا، تمہارے اندر کیا کمال تھا کہ میں تمہیں وجود دیتا. خدا کا سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ تو نے لا شے سے شے بنایا، عدم سے وجود بنایا. خدا کا سب سے بڑا احسان اور لطف کیا ہے کہ میں عدم تھا، میں لا شے تھا، لا شے کو شے بنایا. گویا اگر میں ساری زندگی سجدہ شکر میں رہوں تو گویا پروردگار نے اس دنیا میں مجھے شناخت عطا کی. مجھے یہ شناخت دینا پروردگار کا سب سے بڑا احسان ہے. پھر اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، اس دنیا کی نعمت، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. جو خدا نے تمہیں اس دنیا میں شناخت دی، شناخت وجود دی، اس کا بھی کوئی شکر ادا. مجھ میں کیا کمال تھا کہ خدا مجھے وجود دیتا. کبھی سوچا حضرات نے مجھ میں کیا خوبی تھی، میں کون سا بڑا پہلوان تھا، کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا کہ خدا مجھے خلق کرتا. گویا اگر کسی شے کا وجود ہونا کیا ہے، خیر ہے، نہ ہونا خیر نہیں ہے. اب وہ سوال یہ ہے کہ جس کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی آئے گا. وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا تمام کمالات کو رکھتا ہے، ایک شرط یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا کمال ہو اور دوسرا اس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو. اچھا، جن چیزوں کو ہم دنیا میں کمال سمجھتے ہیں، جسے کمال وجودی کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ کمال وجودی کہتے ہیں. اس دنیا میں آنکھ رکھنا کمال ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ رکھنا کمال ہے یا نہیں ہے؟ زبان رکھنا کمال ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کمال مطلق ہے، ہر کمال رکھتا ہے، تو پھر خدا کی آنکھ ہونی چاہیے.
تو آگے کان ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں نا کمال وجودی ہے, گویا خدا اگر یہ کمال ہے تو خدا کے پاس بھی یہ کمال ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں کریں. اس کا جواب یہ ہے, چونکہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شے اس دنیا میں کمال ہو عالم مجردات میں بھی کمال ہو. یہ اس دنیا کی حد تک تو کمال ہے, لیکن جب آپ اممیٹیریل ورلڈ میں جائیں گے, عالم مجردات میں جائیں گے, تو وہاں پہ یہ نقص شمار ہوگا, وہاں پہ یہ کمال شمار نہیں ہوگا. لیکن ہاں اگر کوئی اسی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ پروردگار کے اسم بصیر کا مظہر ہو جائے, اب وہ جب دیکھے گا اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں رہے گی, اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ بغیر آنکھوں کے ہی دیکھ پائے گا. کیسے پریشان تو نہیں ہو گیا, میں مثالوں سے عرض کرتا ہوں. پہلی مثال رسول اللہ کے, یہ حدیث جو ہے یہ واقعہ خود اہل سنت کے منابع میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا اور کسی اور کام کی وجہ سے کسی اپنے دوست کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا. رسول اللہ نے اسے بلایا کہ تم آ جاؤ, لیکن وہ نہ آیا کیونکہ اپنے کام میں مشغول تھا. اور جب آیا تو آ کر کے بہانے کرنے لگا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا. رسول اللہ نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ کی نگاہیں تو اس طرف تھی, آپ کا رخ تو اس طرف تھا. کہا مجھے دیکھنے کے لیے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دیکھنے کے لیے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا میں ہر جہت میں ہر طرف میں دیکھ سکتا ہوں. یہ ہے رسول اللہ کا معاملہ. کہ اگر کوئی اس میں بصیر کا مظہر ہو جائے پھر وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ محرم ہے, کربلا کی مثال. شب عاشور کیا ہوا کہ جب حسین ابن علی سب اصحاب کو جمع کیا, کہا میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں, اگر تم جانا چاہو چراغ بجھا دیے, رات کا اندھیرا ہے, چپ کر کے چلے جاؤ, نکل جاؤ. لیکن سب اصحاب نے وفاداری کا اعلان کیا. کبھی سعید اٹھتے ہیں, کبھی زہیر ابن قین اٹھتے ہیں, کبھی مسلم ابن اوسجہ اٹھتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں آقا میں اگر آپ کو چھوڑ دیا تو میں رسول اللہ کے سامنے کیا بہانہ پیش کروں گا. اور ایک عجیب جملہ کہا, یہ ان کے جملے ہیں کہ اگر ایک بچھی کا پھل میرے سینے میں توڑ دیا جائے اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو, میں تب بھی آپ کا دفاع کروں گا. اگر وہ تلوار بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے, میرے ہاتھ میں پتھر ہو, میں تب بھی اس حد تک کہ میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا, میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں. کبھی مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی سعید کھڑے ہوتے ہیں, کہا آقا میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے 1000 دفعہ قتل کیا جائے, 1000 دفعہ زندہ کیا جائے, اور عجیب جملہ کہا اس زندہ اگر مجھے 1000 دفعہ قتل کیا جائے اور پھر اس میری لاش کو جلا دیا جائے, اس جلانے کے بعد جو راکھ ہو اس راکھ کو اڑایا جائے, کہا 1000 دفعہ یہ کام تکرار ہو, میں پھر بھی آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں. کبھی زہیر اٹھتے ہیں, کہا آقا کچھ بھی ہو جائے, اگر یہ واقعہ اگر 70 دفعہ مجھے قتل کیا جائے, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, لیکن میں پھر بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے والا نہیں. جب یہ اعلان وفاداری سب کر چکے, اب حسین ابن علی نے ایک عجیب جملہ کہا تم کل سب لوگ مارے جاؤ گے, سب لوگ کیا ہوگے, مارے جاؤ گے, قتل ہو جاؤ گے. جب کہا قتل ہو جاؤ گے, اب سب مطمئن ہیں, اور واقعی یہ اطمینان حسین ہی دے سکتا. اور پھر ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ اس میں بصیر پہ بحث ہو رہی ہے ہماری. حسین ابن علی نے کہا دیکھو آسمان کی طرف جو پہنچ گئے, کہا زہیر یہ جنت میں تمہارا مقام ہے, اے سعید یہ جنت میں تمہاری جگہ ہے, اے سعید, اے زہیر ابن قین, اے مسلم ابن اوسجہ, اے پسران عقیل, یہ تمہارے مقام ہیں. کہا حسین تو کربلا میں ہے, زمین پر ہے, اسی زمین پہ ہیں, لیکن دکھا کیا رہے ہیں, اللہ اکبر. گویا اگر حسین دیکھ رہے ہیں اس زمین پر بیٹھ کر جنت کو اور دکھا بھی رہے ہیں, اب حسین کو دیکھنے کے لیے اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اگر حسین کے ساتھ وصل ہو جائے, اپنے آپ کو کنیکٹ کر لے حسین ابن علی کے ساتھ, اب اسے بھی دیکھنے کے لیے, اب وہ عام انسان تھے, زہیر کون تھے, عثمانی مذہب تھے, حسینی بن گئے آخر میں, لیکن وہ آنکھوں سے حسین ابن علی نے وہ آنکھیں عطا کی. اب یہ آنکھیں ایسی آنکھیں عطا کی اسی دنیا میں جنت میں اپنا مقام دیکھ رہے ہیں. اللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں, ایک اور سلام بھیجتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اس میں بصیر کا مظہر ہو جائے تو وہ آنکھوں کا محتاج نہیں رہتا.
تو میں نے عرض کیا پروردگار کے جو اسماء ہیں یہ در حقیقت اسم الاسم ہیں، لیکن یہ الفاظ ہیں، الفاظ سے بڑھ کے کہ ان کی حقیقت ہے کہ جن حقیقت کو یہ اسماء کی صورت میں الفاظ میں ڈھال کر کے بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جملہ کہ یہ رسول اللہ کی میں نے مثال دی، امام صاحب علیہ السلام کی، اس طرح دیگر ائمہ سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس زمانے کی اگر مثال دیں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، تب ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے وصیت اور نصیحت کی، کہا جب تک میں زندہ ہوں اس بات کو کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ کہا کہ جب میں 29 سال کا تھا تو حسین ابن علی سے کربلا میں مجھے 21 یا 23 تحفے ملے حسین ابن علی سے، ان میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ اگر میں سو بھی رہا ہوں تو میں شش جہاد کو دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں شش جہاد کو، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آنکھوں کا معاملہ ہے یہ بڑا کم ہے، یہ یہاں تک ہے، لیکن ہاں جس حد تک انسان اپنے آپ کو اس مٹیریل دنیا سے دور کرتا چلا جائے گا، اپنی احتیاج کو دور کرتا چلا جائے گا، اتنی ہی اس کی وہ آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال میرے محمد والے، یہاں پہ جب بھی میں اسماء بیان کروں گا، ان اسماء میں ایک اخلاقی پہلو ضرور پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے سن رہا ہے، وہ خیالات کو بھی سنتا ہے، وہ سینوں میں رازوں کو بھی سن لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو آیا کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کیا کیا سوچتا ہے، انسان کیا کیا بولتا ہے، انسان اکیلے میں کیا کیا اپنی زبان پر کلمات کو جاری، کیا وہ خدا سنتا نہیں ہے؟ پھر آگے بڑھ کے اگر خدا اس میں بصیر رکھتا ہے، ہر اسم میں خدا پروردگار کے ہر اسم کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی 4-5 برس کا بچہ آ جائے، آ کر کے اور ہم خدا نہ کرے کسی گناہ میں مشغول ہونے لگے، تو ہم اپنے آپ کو اس بچے سے شرم کی وجہ سے روک لیتے ہیں، لیکن خدا تو وہ ہے، اسے دیکھنے کے لیے کسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دیوار کی اس طرح میں ہمیں دیکھ نہیں پائے گا، بلکہ اس کے ہم کوئی پردہ اور کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور خود 6 امام سے یہ روایت بھی ہے، کہا کہ اپنے اعمال سے رسول اللہ کو رنجیدہ نہ کیا کرو۔ صحابی کہتا ہے آقا ہم اپنے اعمال سے کیسے رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہیں؟ کہا تمہارے اعمال رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس انداز سے گویا وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے جو ذہنوں میں ہے کہ رسول اللہ کہاں دفن ہے، مدفون ہے، مدینہ منورہ میں، ان کا جسد اطہر وہاں موجود ہے، ان کا جسم وہاں پہ، جسم مطہر وہاں پہ موجود ہے، لیکن یاد رکھیے گا رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، ان آنکھوں کے محتاج نہیں ہے، گویا وہ ہر آن ہمیں اپنے علم سے دیکھ رہے ہیں، اپنے اس اسم میں پروردگار کی اسم بصیر کی مظہریت کا قرار پا کر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب آئیے کہ جب حسین ابن علی مدینہ سے نکل رہے تھے، یہ آخری مثال اور پھر گفتگو کا اگلا حصہ، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسین ابن علی اب نہ جائیے کربلا، یہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ حسین ابن علی نے کہا آپ کو یہ لوگ قتل کریں گے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اگر میں چلا جاؤں مجھے تب بھی قتل کریں گے، اگر میں رک جاؤں تب بھی مجھے یہ قتل کریں گے۔ حسین ابن علی نے اپنی 2 انگلیوں کو کھولا اور میدان کربلا کا سارا واقعہ دکھایا۔ اسی اثنا میں حسین ابن علی نے اس انگلیوں کے درمیان سے ایک مٹی کو اٹھایا اور ایک شیشی میں حضرت ام سلمہ کو دیا، جب اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے گا تو گویا میں، اب دیکھیے حضرت ام سلمہ ہیں اور وہاں پہ حسین ابن علی ہیں، کہ گویا حسین ابن علی اس انداز سے پروردگار کے اسم مظہر کے اس انداز سے ان کے وجود سے پروردگار اس میں مظہر ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا حسین کا ہاتھ اس کائنات کی نبض پہ ہے، اس کائنات کی نبض پہ، گویا حسین کے لیے سارے پردے ہٹ چکے ہیں، اور وہ ہستی جو اپنے آپ کو حسین سے کنیکٹڈ کر لے، اپنے آپ کو حسین ابن علی سے جوڑ لے، تو گویا وہ بھی اس اسم مظہریت کا مصداق قرار پا سکتی ہے۔ اور یہ عزاداری، یہ حسین ابن علی کے ذکر میں آنا کیوں آتے ہیں؟ ہم کہا قربتاً الی اللہ، بٹ کس کے لیے قرب کے لیے آتے ہیں؟ خدا کے قرب کے لیے۔ جب ہم قرب کی بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ کیا حسین کے ذریعے سے ہمیں خدا کا قرب ملے گا؟ حسین کے ذریعے سے ملے گا؟ بولیے گا حسین کے وسیلے سے خدا کا قرب ملے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں ملے گا،
میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کا قرب ہی خدا کا قرب ہے، درمیان میں وسیلہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی حسین کے قریب آ جائے اور خدا سے دور ہو جائے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اور وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بہت قریب ہیں، لیکن یہ فارمولہ ذہن میں رکھیے گا، اگر وہ حسین کے قریب نہیں ہے تو گویا وہ خدا کے بھی قریب نہیں ہے۔ گویا خدا اور حسین کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے اور خدا کے ہاں اس کی نماز فرشتے لے کر کے جائے تو خدا سوال کرتا ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت تھی یا نہیں، اگر محبت ہے تو قبول، ورنہ منہ پہ ماری جائے گی۔ اور اسی طرح حسین ابن علی نے کہا کہ جب تم میری زیارت پڑھو اور زیارت کے بعد 2 رکعت نماز خدا کی پڑھو۔ وہ حسین اور خدا میں ایک معاہدہ ہے، اگر حسین اس وقت قابل قبول ہیں کہ جب خدا اس وقت قبول کرے گا کہ جب دل میں حسین کی محبت ہوگی، اور حسین اس وقت قبول کریں گے جب خدا کی پیروی ہوگی۔ گویا ان دونوں میں جدائی نہیں ہے، ان دونوں میں ایک ذرا برابر بھی جدائی بات ہے۔ یعنی کہ باتیں بہت تھیں اس میں بصیر پہ، چونکہ وقت ظاہراً تمام ہو چکا ہے۔ اور یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار اسم کی مظہریت قرار پاتی تھیں، لیکن ان پہ اتنے ظلم ہوئے، لوگوں نے اس انداز سے نہ پہچانا۔ حسین ابن علی کو کوفہ سے خط پہ خط آ رہے تھے کہ جن میں کوفیوں کی طرف سے شرعی ذمہ داری کا بھی حوالہ دیا گیا تھا۔ حسین ابن علی نے ان خطوں کے جواب میں مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور ایک خط لکھا تھا، انی قد بعثت اخی وابن عمی ثقتی من اہل بیتی۔ کہا کہ اے اہل کوفہ، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، چچا کے بیٹے ہیں لیکن پہلے بھائی کہا پھر چچا کا بیٹا۔ مسلم بن عقیل کے بے شمار فضائل ہیں، اگر سارے فضائل ایک لمحے کے لیے الگ کر دیے جائیں اور ایک جملہ باقی رہے، حسین ابن علی نے کہا، فرمایا کہ ثقتی من اہل بیتی، کہ میں اپنے بھروسے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ وہ حسین کا اعتماد ہے مسلم بن عقیل۔ آئے مسلم بن عقیل، تاریخ نے یہ عدد لکھا، کہا کہ پہلے دن کم و بیش 30,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کچھ دن گزرے، اہل کوفہ نے یزید کو خط لکھا کہ اگر کچھ دن اور مسلم کوفہ میں رہ گئے تو گویا کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ادھر یزید ابن معاویہ نے ابن زیاد کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، چونکہ اہل کوفہ منتظر تھے کہ حسین ابن علی مکہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد ہاشمی لباس پہن کر کے کوفہ میں وارد ہوا۔ اب وہ افراد کہ جو دھوکہ کھا گئے اور اس کے استقبال کے لیے چلے گئے، اب ایک ایک کو پکڑا جانے لگا، گرفتاریاں شروع ہوئیں، ایک ایک کو پریشان کیا جانے لگا، ان کی ناموس کو حلال کر دیا گیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا جانے لگا۔ جب یہ معاملہ آیا یہاں تک کہ وہ افراد جو 30,000 افراد جو بیعت کر چکے تھے، جس طرح سے بیعت کی تھی اسی طرح سے بیعت سے پلٹنے لگے۔ جب 8 ذی الحج کا دن آیا کہ جب مسلم ابن عقیل مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ 16,000 افراد نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب عشاء کی نماز تمام ہوئی تو گویا فقط 30 افراد تھے مسلم کے پیچھے، اور جب باب الکندہ سے مسجد کوفہ کے باب الکندہ سے مسلم ابن عقیل باہر آنے لگے ہیں، پھر تاریخ نے عدد لکھا، کہا فقط 10 افراد تھے، اور جب مسجد سے باہر تشریف لے آئے تو اب مسلم اکیلے تھے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی پردیس میں اکیلا ہو، خدا نہ کرے کوئی پردیس میں اکیلا ہو۔ اور ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب سب لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اب مسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ حسین ابن علی کو خط لکھ چکے تھے کہ آقا آپ تشریف لے آئیے، 30,000 افراد آمادہ ہیں۔ اب مسلم کی ذمہ داری ہے سفیر کے عنوان سے کہ اب کے حالات بھی حسین ابن علی کو لکھیں کہ مولا اب کوفہ نہ آئیے گا، اب کوفہ کے حالات وہ نہیں رہے۔ اب مسلم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے
قاصد کو یا خود کوفہ سے نکل جائیں، جس راستے پر بھی جاتے ہیں، جس دروازے پر بھی جاتے ہیں، گویا ابن زیاد کی فوجوں کا پہرا ہے، مسلم نکل نہیں پا رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اب مسلم بھوکے بھی ہیں، مسلم پیاسے بھی ہیں۔ کہ جو مصیبتیں کربلا والوں پر تفصیل سے آنی ہیں، وہی مصیبتیں، وہی مصائب مسلم ابن عقیل پر مختصراً کوفہ میں آ رہی ہیں۔ گویا مسلم پیاسے بھی ہیں، اور علماء یہ کہتے ہیں مسلم گویا دیباچہ کربلا ہے۔ جتنی مصیبتیں کربلا والوں پر آنی ہیں، وہی مصیبتیں مسلم پر کوفہ میں آ رہی ہیں۔ اب مسلم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ ایک رات گزاری مسلم نے ایک مسجد میں پناہ لی۔ جب اس مسجد سے نکلے، رات کا وقت ہے کہ گھر کے باہر آ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک بڑھیا آئی، کہا اے جوان، تمہیں نہیں معلوم ابن زیاد کی فوجیں ہیں، اپنے گھر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں ابن زیاد کی فوجیں، اس کا لشکر پریشان کرے۔ کچھ دیر گزری، یہ بڑھیا دوبارہ دروازے پر آئی، دیکھا کہ مسلم وہیں پہ بیٹھے ہیں۔ کہا اے جوان، میں نے تمہیں کہا اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی جوان میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں، غیرت ہاشمی میں جوش آئے، تڑپ کے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے۔ جیسے ہی لفظ مدینہ سنا، یہ مومنہ تڑپ گئی۔ کہا محلہ کون سا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ کہا کون ہو؟ نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ کہا آقا معاف کر دیجئے گا، یہ آپ کا ہی گھر۔ دسترخوان لگایا، کھانا پیش کیا گیا۔ کہا مجھے کھانا نہیں کھانا۔ پانی پیش کیا گیا، مسلم ابن عقیل نے پانی پیا اور نماز شب میں مشغول ہو گئے۔ ادھر نماز شب پڑھی، آنکھ لگی، حالت خواب میں دیکھتے ہیں کہ علی تشریف لائے ہیں۔ کہا اے میرے بیٹے، اے مسلم، آ جاؤ، میں تمہارا منتظر۔ کہا الاجل اے مسلم، اب آ جاؤ۔ جیسے ہی ایک مرتبہ آنکھ کھلی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا اب وہ وقت آ گیا۔ جیسے ہی ابھی مسلم ابن عقیل صبح کی نماز سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ گویا اس بڑھیا کا گھر گھیرا جا چکا تھا، تلواروں کی آوازیں تھیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں تھیں۔ مسلم نے چاہا کہ میں باہر نکل جاؤں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ گھر میں رہیں۔ مسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی حرمت پامال ہوں۔ میں کہوں گا آقا یہ تو آپ کی کنیز ہے، آپ سے گوارا نہیں ہے کہ اس کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ ابھی کچھ دن کے بعد یہی کوفہ ہوگا، علی کی بیٹی زینب ہوگی، ہاتھوں میں رسن ہوگی۔ اجروں کو ملا، آپ سے کیسے برداشت ہوگا؟ اجروں کو ملنا۔ بس عددار و مسلم نکلے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 لشکر آئے، مسلم ان کے قابو میں نہیں آ رہے، لیکن ایک مرتبہ دھوکے سے گھڑے کو کھودا گیا، مسلم ابن عقیل اس میں گرے اور مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس حالت میں گرفتار کیا گیا کہ مسلم کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی سے پانی مانگا، پیالے میں پانی لایا گیا، مسلم پانی کو پینا چاہتے ہیں لیکن لہو پانی میں گر جاتا ہے۔ مسلم 3 مرتبہ پانی پینا چاہا، پھینک دیا۔ میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل، آپ کیسے پانی پی لیتے؟ ابھی کچھ دنوں کے بعد سکینہ اسی کوفے میں کافر ہوئے۔ کہا کیسے پانی پی لیتے؟ جب دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، دربار میں لے جایا گیا، تو کسی نے کہا امیر کو سلام کرو۔ کہا خبردار، میرا امیر فقط حسین ہے۔ اور مسلم ابن عقیل نے 2 رکعت نماز کی، مہلت مانگی، ادھر مہلت مانگی، ادھر مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر آخری سلام کیا، مسلم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین آپ پر میرا سلام ہو۔ ہواؤں کے دوش پر یہ سلام پہنچا۔ ادھر حسین ابن علی مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے کہ 2 افراد راستے میں ملے، کہا کہ کوفہ کی کیا خبر ہے؟ ان 2 افراد نے حسین ابن علی سے کہا آقا جب ہم کوفہ سے نکل رہے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلم کا لاشا ہے، مسلم کے لاشے کے پاؤں میں رسیاں اور لوگ گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ میں کہوں کہ اے جناب مسلم، اپنی اس بے حرمتی پہ شرمندہ نہ ہوئیے گا، ابھی یہی کوفہ ہوگا، کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد سید سجاد ہوں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلوں
گلے میں توق ہوگا اور پاؤں میں بھیڑیاں ہوگی. اجرکم من اللہ. جب حسین نے یہ خبر سنی عباس سے کہا عباس یہیں پہ خیموں کو نصب کرو. ایک مرتبہ اپنی بہن زینب کو بلا, کہا زینب مسلم کی یتیمہ کو بلاؤ. جیسے ہی مسلم کی یتیمہ آئی, آ کر کے حسین ابن علی نے اپنے زانوں پہ بٹھایا اور دست شفقت حسین ابن علی ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں, سر پہ رکھ رہے ہیں. یہ بچی خاندان امامت کی پلی تھی, انداز کو سمجھتی تھی. کہا مامو جان آپ میرے سر پہ دست شفقت اس طرح سے رکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یتیموں سے پیار کیا. کہا میرے بابا خیریت سے تو ہے. کہا آج کے بعد مجھے اپنا باپ سمجھنا. ایک مرتبہ حسین نے کہا, ان 2 بالیوں کو منگوایا گیا, اپنے ہاتھوں سے اس بچی کے کانوں میں بالیاں پہنائی گئیں. لیکن عزیزوں ایک احساساتی جملہ کہوں, توجہ میری طرف رہے. جب بھی خیموں میں یہ خبر پہنچی, ایک ایک بی بی آتی ہے, اس بچی کو سینے سے لگاتی ہے, کوئی رخسار پہ پیار کرتی ہے. ایک 4 سالہ بچی در خیمہ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. اجرکم من اللہ. ایک بچی در خیمہ پر یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ گویا جس کا باپ مارا جاتا ہے اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں, اسے رخسار پہ پیار کیا جاتا ہے, اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے. لیکن عزیزو جب کربلا میں یہ آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین بکربلا, اب یہ بچی منتظر تھی کہ کوئی آئے گا میرے کانوں میں بالیاں پہنائے گا. لیکن اب انداز بدل گئے, اب گوشوارے کھینچے جا رہے ہیں. اب یہ بچی منتظر تھی کہ کوئی آئے گا سر پہ دست شفقت رکھے گا, لیکن اب بالوں میں اب یہ بچی منتظر تھی کہ کوئی آئے گا رخسار پہ پیار کرے گا, لیکن اب چہرے پہ تماچے لگنا شروع ہوئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمِ حسین.
दियां मावां करबला दियां मावां पुत्तरां दियां लाशां दे टुकड़े रहिया लभदियां विच सहरावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां करबला दियां पुत्तरां दियां लाशां दे टुकड़े रहिया लभदियां विच सहरावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां सब मिलके बता दे बिस्मिल्लाह करबला दियां मावां कब्र दे मालिक नूं सैण ला के इज़्न जे देवे ते मैं सब्र दी साज च हक भर दे सीने चो सांग हटावां करबला दियां करबला दियां करबला दियां पुत्तरां दियां लाशां दे टुकड़े रहिया लभदियां विच सहरावां करबला दियां मावां करबला दियां मावां करबला दियां सब्र दे मालिक नूं सैण ला के इज़्न जे देवे ते मैं सब्र दी साज च अकबर दे सीने चो सांग हटावां करबला दियां करबला दियां करबला दियां करबला दियां पुत्तरां दियां लाशां दे टुकड़े रहिया लभदियां विच सहरावां करबला दियां मावां
وردیاں نے میرے ویر حسین دی ماواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں کربلا دیاں کربلا دیاں کربلا دیاں اترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لبدیاں وچ صحراواں کربلا دیاں کربلا دیاں آگے ماں کا سرمدی مات احسان کری دیر تائی لڑ باروی تیرے ٹکڑے مطابق وردیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں کربلا دیاں کربلا دیاں کربلا دیاں پترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لبدیاں وچ صحراواں کربلا دیاں کربلا دیاں کربلا دیاں کربلا دیاں جدوں قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بہن زینب کیتا لاشاں ول ماواں ناوے کدے رک نہ جان ساواں کربلا دیاں کربلا دیاں کربلا دیاں جی مات میاں کربلا ماشاءاللہ کربلا دیاں کربلا دیاں کربلا دیاں اترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لبدیاں وچ صحراواں
کربلا دیا ماوا 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 اترا دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیا وچ صحراواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں زینب نے کہا کھولے عابد اکھیاں جیتے ساواں رکیا مینو شام غریباں دے ویلے دے گا کھول سلاواں کربلا دیا ماواں 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 ماشاءاللہ کربلا دیا ماواں پترا دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیا وچ صحراواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں زینب نے کہا کھولے عابد اکھیاں جیتے ساواں رکیا شام غریباں دے ویلے دے گا کون سلاواں کربلا دیا ماواں 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 اترا دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیا وچ صحراواں کربلا دیا ماواں 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 بہن کلثوم دسی لال من کے غازی تینوں میں پا لیا سی میرے سر دی چادر بڑی لگ گئی جدوں لتیاں تیریاں باواں کربلا دیا ماواں
تیرا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ صحرا کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما بہن کلثوم داسی لال مل کے غازی تینوں میں پا لیا سی میرے سر دی چادر لت گئی جدو لتیاں تیریاں باوا تو
करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा पुत्रा दिया लाशा दे टुकड़े रया लब दिया बिच सहरावा मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा शिव दे खंजर दे वार ज़हरा रोके नाले सैन कवे मैं चकिया बीस के भाले असीर इवे हाथ गर्दन तो छावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा करबला दिया मावा Ya Hussein, 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 Ya अनुराग के दुश्मनों पे लानत अहले खुदा के चोरों पे लानत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।